یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میم ٹی وی کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل۔ اس پروگرام میں آپ کے مسائل کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے، اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ یا وائس کر سکتے ہیں اور اپنا سوال اس پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یا محمد یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یا محمد مسجد کی یا گھروں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جو پہلا جز ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے یا نہیں، یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک امتی یا رسول اللہ کہہ کر ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی اس پکار کو سماعت فرماتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور سے کس طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن سکتے ہیں، تو وہ جو ہے بڑی آسانی سے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں سے ہم بیٹھ کر موبائل پر بھی تو اپنی آواز اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو، دوست احباب کو سناتے ہیں۔ تو یہاں پر آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک موبائل میں، ایک ڈیوائس میں، ایک سم کے ذریعے، ٹاورز کے ذریعے، نیٹ ورک کے ذریعے جب آپ اپنی آواز آنے واحد میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، یا ایک مقام سے مدینہ منورہ تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے عزیز سے گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب ایک سائنسدان اس آلے میں یعنی موبائل میں یہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب کے کانوں میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے کہ وہ اپنے امتی کی آواز کہیں سے بھی سماعت کر لے۔ تو اس میں کوئی تعجب انگیز یا تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی پکار کو سماعت کرتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ آج کل گھروں کی دیواروں پر، مسجدوں کی دیواروں پر یا محمد لکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ محمد جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور قرآن مجید میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپس میں اس طرح نہ ٹھہرا لو، اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اے عمیر، اے حنظلہ، اے حذیفہ، طرح یا محمد کہہ کر پکارنا یہ ناجائز ہے۔ جلالین شریف میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے ضمن میں یہی فرمایا کہ اس طرح پکارا جائے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کے صفاتی نام ہیں ان سے پکارا جائے، آپ کے ذاتی نام سے یعنی یا محمد نہ کہا جائے۔
اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ محمد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے۔ تو اگر کوئی بطور صفاتی نام کے پکارتا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن بطور ذات کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا محمد کہنا ذاتی طور پر یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ امام اہل سنت نے اس کو ناجائز و حرام لکھا ہے۔ امام مہدی کب آئیں گے اور مہدی ثانی سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جو دوسرا جز ہے یہ پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ مہدی ثانی سے کیا مراد ہے۔ مہدی ثانی کا شریعت میں، اسلام میں کوئی وجود، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میں مہدی ثانی ہوں، تو جناب پہلے آئے نہیں، یہ دوسرے تشریف لے آئے، تو پہلے پہلا آتا ہے، پھر ثانی مطلب دوسرا بعد میں آتا ہے، تو یہاں تو پہلے تشریف نہیں لائے اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم مہدی ثانی ہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو اسلام میں مہدی ثانی کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، احادیث طیبہ میں اس کی واضح صراحت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی جو ہے میری طرح ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام جس طرح عبداللہ ہے، تو حضرت امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہے تو امام مہدی کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور آپ کا نام محمد ہوگا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ اور آپ تشریف کب لائیں گے کہ جب جو ہے زمین کفر سے بھر جائے گی اور کفر کا ایک تسلط ہوگا، ایسا نہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن کفر کا تسلط ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، رمضان المبارک ہوگا، تو آپ کو ابدال اور اولیاء جو ہے آپ کو پہچان لیں گے، اور امام مہدی سے عرض کریں گے کہ حضور آپ جو ہے ہم سے بیعت لیں، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ وَأَطِیعُوا لَهُ فَاسْمَعُوهُ، کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات سنو، تو پھر جوق در جوق لوگ آپ سے بیعت کریں گے اور آپ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح زمین کفر سے اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں ایسی برکت آپ سے بھر جائے گی، اتنی برکتیں ہوں گی، اور مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہوگا، جو مسلمانوں کی جو پستی ہے، مسلمان مرعوب ہے، تو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا رعب قائم ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری روئے زمین پر جو ہے آپ حکومت فرمائیں گے۔ یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے۔ زمین پر چار بادشاہ ایسے گزر چکے ہیں، جو 2 مسلمان 2 کافر، ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے، جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 مسلمان ہیں، وہ حضرت ذوالقرنین ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے یعنی 2 مسلمان بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور 5ویں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ عروج عطا فرمائے گا، اور یہ بھی آیا کہ آپ 7 سال یا 9 سال حکومت فرمائیں گے۔ تو امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے، اور قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری نشانیاں مکمل ہونے کو ہے، اور اب جو ہے امام مہدی تشریف لانے کے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، لیکن یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ہے، اور آپ کو اولیاء اور ابدال پہچانیں گے۔ باقی جو ہے فرادی قسم کے لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو کہیں سے بھی اٹھ کر وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے مہدی ہے، اور کوئی معاذ اللہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو امام
اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو پہچانا جائے گا۔ اور جو دعویٰ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد قریب جو ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے اجتناب برتا جائے، آ جائے، علماء کی صحبت کو اپنایا جائے، ورنہ ہوگا یہ کہ ایسے لوگوں کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ کر لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علم سے اور علماء سے جو لوگ دور ہوتے ہیں، اور جب یہ ایسی جو ہے روحانیت والی باتیں کرتے ہیں جو نام نہاد یقیناً نام نہاد روحانیت والی باتیں ہوتی ہیں کہ شریعت بالکل پیدا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، مہدی ثانی ہوں، اور پھر لوگ ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ علماء کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ جو ہے ایسے لوگوں کے فتنوں سے بچتے رہیں۔ آگے سوال یہ ہوا کہ قرض پر نفع لینا درست ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کو آپ نے قرض دیا تو قرض پر نفع لینا یہی تو سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور آپ نے کہا جناب یہ 10 لاکھ روپے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اگر میں کسی کاروبار میں لگاتا تو مجھے نفع ہوتا، تو آپ جو ہے مجھے 10,50,000 روپے واپس کیجئے گا، 3 مہینے میں آپ دیں گے۔ تو اس طرح 3 مہینے یا 6 مہینے جب بھی آپ دیں مجھے اتنے زیادہ کر تو یہی تو سود ہے۔ تو قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر مکان ہم نے کرائے پر لیا اور بروکر ہم سے کہتا ہے کہ اس کا ایڈوانس جو ہے آپ بڑھا دو، اور ایڈوانس کی رقم جو ہے آپ میرے سپرد کر دو، تو میں آپ کا آدھا کرایہ ادا کرتا رہوں گا، تو بھائیو یہ بھی سود ہے۔ یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا گیا کہ اس کے کی جو ہے 200 پاؤنڈ 250 پاؤنڈ جو ہے اس کا کرایہ ہوگا، لیکن بروکر نے کہا کہ جناب آپ جو ہے 10,000 روپے اس کے 10,000 پاؤنڈ بڑھا دیں اور یہ پاؤنڈ مجھے دے دیں، اور آپ جو ہے 250 پاؤنڈ کرایہ نہ دیں بلکہ جو ہے 50 پاؤنڈ کرایہ کر دیں، باقی کرایہ میں آپ کی طرف سے بھر دیا کروں گا۔ تو یہ سود ہے، کیونکہ آپ کو پیسے جو دیے ہیں وہ بطور قرض ہے، اور وہ قرض پر آپ دے رہا ہے، مطلب آپ کی طرف سے کرایہ بھر رہا ہے، آدھا پونا یا جتنا بھی کرایہ بھر رہا ہے، یہ سود کی صورت ہے۔ تو اس سے بھی اجتناب ضروری ہے، ورنہ جو ہے یہ جو ہے حرام میں پڑنا ہے اور سود کھانا ہے۔ اور سود کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود ہلاکت ہے اور صدقے میں برکتیں ہیں۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود جو ہے مال کو برباد کرتا ہے۔ آگے سوال ہوا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کسی نیک کام سے متعلق وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد فلاں نیک کام میں، مسجد میں، مدرسے میں یا یتیم خانے میں ان کا اتنا اتنا مال دے دیا جائے، تو ان کی اس وصیت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ غیر وارث کے لیے وصیت اگر مرنے والے نے کی ہے، وارث کے لیے نہیں، وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ غیر وارث کے لیے وصیت اگر مرنے والے نے کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا تیسرے حصے میں۔ مطلب مثال کے طور پر اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور 1 لاکھ کے اندر اندر اس کی وصیت ہے، تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور اس نے جو وصیت کی ہے اس کی وصیت ہی 2.5 لاکھ روپے میں مکمل ہوگی، تو اس کی وصیت کو محدود کیا جائے گا 1 لاکھ کے اندر اندر، مطلب تیسرے حصے میں۔ تو تیسرے حصے تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ مطلب کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے جو 3 لاکھ روپے ہیں یہ پورے کے پورے مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا۔ اب اس کے جانے کے بعد وارثین کو یہ حق ہے
کہ وارثین اس کے اس تیسرے حصے میں وصیت پوری کرے، مطلب 1 لاکھ میں، باقی جو 2 لاکھ روپے ہیں وہ ورثاء میں تقسیم ہو جائیں گے، کہ پہلے جو ہے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا، پھر مرحوم کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کو اتارا جائے گا، پھر وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر جو ہے ورثاء میں جو وصیت پوری کرنے کے بعد تیسرے حصے کے بعد جو مال بچ گیا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس طرح مال کی تقسیم کو اور مال کو جو ہے اس طرح ہمیں تقسیم کرنا ہوگا۔ آگے سوال ہوا کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں نہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مشکل صورت ہے، اس کی اپنی شرائط ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر از سر نو نماز ادا کی جائے۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کا وقت داخل ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ جس نماز کے بعد نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو اور اس نماز کے وقت نے شروع کیا ہے، اللہ اکبر کہہ لیا ہے، تو اگرچہ دوسری نماز میں ہم داخل ہو جائے وہ نماز ہو جائے گی۔ یعنی ظہر کی نماز میں ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب 2 منٹ کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو چونکہ ہماری ابتدا وقت ظہر میں ہوئی ہے تو اگرچہ عصر کے وقت میں ہم سلام پھیرے وہ نماز ہماری مکمل ہوگی، ادا ہوگی۔ اسی طرح عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، لیکن فجر کی نماز کے بعد کسی نماز کا کوئی وقت شروع نہیں ہو رہا، تو فجر کو اس کے کامل وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر فجر کو اس کے وقت میں آپ نے اللہ اکبر کہا اور 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو گیا اور آپ نے اب تک سلام نہیں پھیرا، تو ایسی نماز کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، چونکہ یہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو جو ہے پڑھنا ہوگا۔ باقی جو 4 نمازیں ہیں، چونکہ ان نمازوں کے بعد کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ایک وقت میں جب آپ نے اس وقت کی نماز پر اللہ اکبر کہہ دیا اور وہ نماز دوسرے وقت میں جا کر ختم ہو رہی ہے تو نماز آپ کی کامل و اکمل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنت قبلیہ پڑھنے کے لیے اگر وقت تنگ ہو تو کیا کریں؟ یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، اگر سنتیں پڑھے گا تو جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں جو ہے سنت قبلیہ موقوف کریں اور جماعت میں شامل ہو اور جماعت کے بعد سنتوں کو پڑھا جائے۔ پھر اس بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر سنت ظہر کی جو قبل کی سنتیں ہیں اگر فوت ہو گئی ہو تو بعد میں جب پڑھیں گے تو پہلے 2 سنتیں جو بعد کی ہے وہ پڑھیں گے یا پہلے 4 سنتیں جو فوت ہو گئی ہے وہ پڑھیں گے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ فرض کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے، چونکہ اس کی ترتیب چل رہی ہے تو ترتیب ہم توڑیں گے نہیں، تو فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر 4 سنتیں پڑھیں گے، کہ ایک ترتیب تو ٹوٹ چکی ہے تو دوسری ترتیب کو آپ نہیں توڑیں گے، تو اسی ترتیب پر آپ چلیں گے، فرض کے بعد 2 سنتیں اور پھر جو ہے قبل جو سنت فوت ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے۔ مسجد یا مدرسے کے چندے سے کسی کاروباری شخص کو قرض دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس وقف کا مال ہے، مثال کے طور پر آپ کسی مسجد کے یا مدرسے کے محتمم ہیں، مسجد کے آپ صدر ہیں، اب آپ کہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ جمع ہو چکا ہے، اب مسجد کے اتنے اخراجات بھی نہیں ہیں، اب یہ پڑا جو ہے بڑھے گا تو نہیں، لہٰذا میرا کاروبار ہے تو میں اپنے کاروبار میں لگا دوں یا فلاں جگہ انویسٹ کر دوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا بانڈ لے کر رکھ دوں یا سونا لے کر رکھ دوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ جو ہے بس اس کے مالک ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کو کسی انویسٹر کو نہیں دے سکتے، اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے، آپ کا کام یہ ہے کہ بس آپ اس کی رکھوالی کریں، آپ اس پر امین ہے، لہٰذا مسجد مدرسے کے چندے کو کسی انویسٹر کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکام کی وجہ سے اگر آنکھوں سے پانی نکل آئے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیں کہ آنکھوں سے اگر پانی نکلتا ہے تو صرف ایک صورت میں وضو ٹوٹتا ہے،
کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ناپاک بھی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی وجہ سے اگر جو ہے آپ کو آپ کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی کچرے کی وجہ سے یا زکام کی وجہ سے، کسی کی انگلی لگ گئی اس وجہ سے آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور پانی جو ہے نکل رہا ہے، تو یہ دکھتی ہوئی آنکھ نہیں ہے، یہ کسی سبب سے ہے، تو جو ہے یہ پانی ناپاک بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے اگر پانی نکلتا ہے تو یہ پانی ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بابت فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ سلام کا جواب دینا کب واجب ہے؟ اگر کوئی آپ کو سلام بھیجے یا مجمع میں کوئی سلام کرے تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سلام کا جواب دینا فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا آپ کے جواب کو سن لے، اور سلام کا جواب دینا اس وقت واجب ہے کہ جب آپ قرآن نہ پڑھ رہے ہو، اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہو، کھانا نہ کھا رہے ہو۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے یا پھر قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، اور آنے والے نے سلام کر دیا تو اب جو ہے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو فوراً سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب کوئی آپ کو سلام بھیجے تو پھر آپ سلام کا جواب یوں دیں گے علیکہ وعلیہ السلام، یعنی آپ پر اور اس پر جس نے سلام بھیجا ہے اس پر سلامتی ہو۔ اسی طرح اگر مجمع میں اگر کوئی سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر اس صورت میں کوئی ایک بھی سلام کا جواب دے دے تو یہ کفایت کرے گا، یعنی سب کی طرف سے وہ جواب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہ دیا تو پھر سب گناہگار ہوں گے، چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن مجمع تھا، یعنی کافی لوگ موجود تھے، لیکن آنے والے نے نام لے کر سلام کیا، تو جس کا نام لیا اب اسی پر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بغیر ٹوپی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر سستی کی وجہ سے بغیر ٹوپی نماز کوئی پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کوئی شان والی عبادت تھوڑی ہے، اس کے لیے ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی شان والی عبادت تھوڑی ہے، بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ لو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں اگر بغیر ٹوپی کے اس نے نماز پڑھی تو یہ کفر ہے، مطلب نماز کو اس نے جو ہے حقیر جانا۔ اور اگر گرمی شدید ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے وہ ٹوپی نہیں پہنتا، اور ٹوپی اس لیے نہیں پہنتا کہ اگر ٹوپی نہیں پہنے گا تو اس کو جو ہے ذوق ملے گا، اس کو ذوق ملتا ہے، وہ نماز میں اس کا دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، تو اس صورت میں ٹوپی نہ پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے، مطلب اچھی بات ہے، وہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے لیکن کسی نے حج کروا دیا، مثال کے طور پر بھائی کی فیملی حج کے لیے جا رہی تھی، اس کو بھی ساتھ میں لے گئے اور اس نے حج کر لیا، حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اب اس نے حج کر لیا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو کیا اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ کسی نے مطلق حج کی نیت سے جب حج کر لیا ہے، اب اس کے پاس اس وقت جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، کسی نے اس کو کروا دیا، تو اب دوبارہ جب اس کے بعد مال آئے گا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس کا فرض حج کی اس کا جو حج کی فرضیت ہے وہ ادا ہو چکی ہے، دوبارہ اس کو حج کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود جو نہ پڑھے اس کو بخیل کہا گیا۔ ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو اس مقام پر بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کیا ہم بار بار درود پاک پڑھیں؟
تو یاد رکھیں کہ آپ بار بار درود پاک پڑھیں، بہت اچھی بات ہے یہ تو، لیکن واجب جو آپ پر ہوگا درود پاک وہ ایک بار پڑھنا واجب ہوگا۔ یعنی آپ نے اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اور بار بار جو حضور کا نام آ رہا ہے اور آپ درود نہیں پڑھتے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس میں کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر اجازت ہے کہ آپ درود پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن واجب ایک مرتبہ ہوگا۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ حضور کا نام لیا جائے، واجب ایک مرتبہ ہوگا۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ جب درود پڑھ لیا تو بار بار درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نفل عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نفل عبادت میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت تہجد کی عبادت ہے۔ تو تہجد پڑھنا جو ہے یہ نہایت جو ہے عظیم کام ہے، نہایت سعادت والا کام ہے کہ بندہ بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جو ہے نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ سب سے افضل اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ تو آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر بھول گئے، اور اگر جو ہے آپ نے جان کر چھوڑی تو پھر تو واجب الاعادہ، اور اگر بھول گئے تو سجدہ صاحب سے بھی نماز کامل ہو جائے گی، جبکہ قراءت کی ہو، فرض تمام ادا ہو گئے۔ لیکن جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ ہیں تو امام قرات کر رہے ہیں، اور جب امام قرات کر رہے ہیں تو قرآن میں واضح موجود ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، تو یہاں پر خاموش رہنا واجب ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب امام نے سورہ فاتحہ کی اور سورت کی قراءت کر لی تو گویا کہ مقتدی نے بھی اس کی قراءت کر لی ہے۔ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز مین ٹی وی پر نشر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ضرور بضرور اس پروگرام کو سماعت کیجئے۔ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ میں یا وائس میں اپنے سوالات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے خطا غلطی ہو گئی ہو تو رب ذوالجلال کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔